پارہ نمبر 18 کا چوتھا ربع سورہ نور کی آیت نمبر 51 سے لے کر 64 تک ہے، اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ فلاح پانے والوں کی مزید صفات کیا ہوتی ہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک ھم المفلحون۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا، سمعنا، اور ہم نے اطاعت کی، واطعنا۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کریں، یعنی اطاعت کریں، اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ اب منافقین کا ذکر آ رہا ہے۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں، یعنی ہم حاضر ہیں جنگ پر جانے کے لیے۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہو اللہ کے مطیع بنو، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے، یعنی بوجھ ڈالا گیا ہے، اس کے ذمہ دار تم ہو۔ اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پا جاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے، یعنی اللہ کا پیغام پہنچا دے جو کہ انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ اب خلافت کے بارے میں آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا، یعنی انہیں غلبہ عطا کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یعنی امن چاہیے تو شرک چھوڑنا ہوگا، اور جو اس کے بعد کفر کرے، مطلب یہ ہے کہ دین غالب آنے کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں، یعنی شرک ہوگا تو پھر خلافت نہیں ہوگی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، یعنی اللہ کو ہرا دیں گے یا اللہ سے مقابلہ کریں گے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب معاشرتی زندگی کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے تمہارے غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو، جبکہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، یعنی ہلکے کپڑے پہن کر کیلولا کرتے ہو، ستاتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہے۔ ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے، یعنی احکامات کو واضح کرتا ہے۔ ہمیں بچوں کو یہ ادب جو ہے وہ سکھانا چاہیے کہ جب ان 3 اوقات میں
وہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں جائیں تو دروازہ نوک کریں، اجازت لیں اور پھر داخل ہوں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کرے جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے، واضح کرتا ہے، اور وہ علیم ہے اور وہ حکیم ہے۔ اب ان عورتوں کا ذکر آ رہا ہے جو بوڑھی ہو جاتی ہیں اور وہ اپنا پردہ کہا جا رہا ہے کچھ ہلکا کر سکتی ہیں، اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں یعنی نکاح کی عمر گزر چکی ہو، نکاح کی امیدوار نہ ہو، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں یعنی بڑی چادریں اتار دیں، ذرا ہلکی لے لیں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، یعنی نیت زینت دکھانے کی نہ ہو۔ اگر کوئی عورت بوڑھی تو ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی میک اپ کرنے کا شوق ہے تو پھر اسے پردہ پورا ہی کرنا ہوگا، تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر بھی اگر وہ پورا پردہ کرے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی یہ جو رخصت دی جا رہی ہے ہلکا پردہ کرنے کی، اس پر عمل نہ کریں تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ کہا اس لیے گیا ہے کہ بوڑھی عورتیں کئی دفعہ چادر نہیں سنبھال پاتی تو انہیں جوانی والے اب شوق بھی نہیں ہوتے، تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر ابھی بھی وہ شوق باقی ہیں تو پھر انہیں پورا پردہ کرنا چاہیے۔ اب معذوروں کے حقوق کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج، کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، یعنی معذوروں کے سارے معاشرے پر حقوق ہوتے ہیں، ان کا حق ہوتا ہے، کوئی بھی اسے کھلا سکتا ہے، ورنہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، یعنی ہم بھی اپنے گھروں سے کھا سکتے ہیں، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے پاس ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ، البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، ورنہ کیا ہوتا ہے شیطان بھی گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اور دعائے خیر کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی گئی ہے، بڑی بابرکت اور پاکیزہ۔ اس طرح اللہ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو اصل میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہو تو ان سے اجازت لیے بغیر نہ جائے۔ جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مناسب سمجھیں تو رخصت دے دیں اور نامناسب سمجھیں تو نہ دیں، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو۔ اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے، یعنی ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگا کریں۔ مسلمانوں اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا بلانا نہ سمجھ بیٹھو، یعنی جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کر زور سے پکارتے ہو ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارا کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کے برابر نہیں ہے، یعنی ان کا بلانا خاص ہوتا ہے۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاظًا، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں، یعنی اجتماع میں بیٹھے ہیں، جنگ کے لیے نام پوچھے جا رہے ہیں تو وہ چپکے سے
کھسک جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی اللہ تمہارے مقام کو جانتا ہے، تمہارے ایمان کو جانتا ہے، تمہاری حیثیت کو جانتا ہے، کتنے پانی میں ہو سب جانتا ہے، تمہارے اعمال کیسے ہیں، کس نیت سے کیے، کس ارادے سے کیے، سب جانتا ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب ہم سورۃ الفرقان کا آغاز کر رہے ہیں۔ مکی صورت ہے، 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ گزشتہ صورتوں میں اعتقادی شرک کی نفی تھی، اب اس صورت میں شرک فی البرکات کی نفی ہے۔ اس صورت میں توحید اور رسالت کا ذکر ہے، قرآن سے متعلق شکوک و شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے، ایام اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، ماننے اور نہ ماننے والوں کے اوصاف اور صفات کا ذکر ہے، عباد الرحمن کی تقریباً 16 صفات کا ذکر ہے اور ان کا انجام بھی بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین، نہایت متبرک ہے یعنی بابرکت ہے وہ جس نے یہ فرقان یعنی قرآن اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو، یعنی انہیں خبردار کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اب خوبصورت تعارف کروایا جا رہا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا، وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، یعنی حکومت میں کوئی حصہ دار نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے ہیں، یعنی لات منات عزا کے بت بنا لیے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے کسی بھی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں اور نہ زندہ کر سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں، یعنی انہیں جینے مرنے کا اختیار نہیں ہے، زندگی موت نہیں دیتے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ، جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان یعنی قرآن ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں، کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے، یعنی یہ شخص کہیں سے املا کرواتا ہے کسی سے اور وہ اسے صبح شام سنائی جاتی ہیں۔ اے محمد ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ، کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یعنی آگے آگے چلتا ہٹو بچو کرتا رہتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی کھاتا، یعنی یوں فاقے تو نہ کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، یعنی اس نے نظر بندی کر دی ہے، جادوگر ہے۔ دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا، بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تمہیں دے سکتا ہے۔
من ذالک جنات تجری من تحتها الانہار، ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، یعنی قیامت کو بھول چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ اس کی تنگ جگہ میں جکڑ کر ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے اور اس دن موت مانگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، کیونکہ اس دن موت نہیں آئے گی۔ ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمہ لازم ہے اور مانگے جانے کے لائق ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، یا یہ خود رائے راست سے بھٹک گئے تھے؟ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی، یعنی ہماری تو یہ ہمت نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی اور کو اپنا مولا بنائیں، اپنا رب بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، یعنی خوب عیاشی کے سامان دیے، یہاں تک کہ یہ سبق بھول گئے، یعنی ہدایت کا سبق بھول گئے، ذکر بھول گئے، پیغمبروں کے پیغام کو بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود، یعنی جن کو آج تم پوجتے ہو، اس دن وہ انکار کر دیں گے تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو۔ پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے، نہ کہیں سے مدد پا سکو گے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اے محمد، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ سورۃ الفرقان کے آخر میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تم صبر کرتے ہو؟ اس کے معنی ہے کہ اہل ایمان کے لیے منکرین حق آزمائش ہیں اور منکرین کے لیے اہل ایمان۔ آزمائش تو کہا جا رہا ہے آئے گی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو کھرے لوگ ہیں، بھٹی سے نکل کر کندن بنے ہوئے، وہ الگ ہو جائیں اور کھوٹے الگ ہو جائیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کیا اب صبر کرو گے کہ یہ آزمائشیں جو آ رہی ہیں یہ تمہارے لیے خیر کا باعث بنے گی۔ آخر میں ہے تمہارا رب دیکھ رہا ہے، یعنی تم آزمائشوں کے وقت جو صبر کر رہے ہو، تحمل مزاجی اور برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہو، جو توکل اللہ کر رہے ہو اور جو تم استقامت دکھا رہے ہو، سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ بڑی حکمت سے تمہارا تزکیہ نفس کر رہا ہے، آزمائشیں آ رہی ہیں ان کے ذریعے تمہیں مضبوط کر رہا ہے، تمہاری اصلاح ہو رہی ہے، بڑے کام کے لیے تمہیں تیار کر رہا ہے اور اجر عظیم بھی دے رہا ہے، کیونکہ کچھ جنت کے درجات بڑے بڑے نیک اعمال سے بھی نہیں ملتے، وہ صرف صبر کرنے سے ملتے ہیں۔ اسی طرح منکرین حق کی زیادتیوں کو، ان کی چالوں کو، ان کی سازشوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، ان کی الزام تراشیوں کو، ان کی زبان درازیوں کو، ان کے اعتراضات کو، ان کی بے ایمانیوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ
ہمارے اعمال کس نیت سے کیے گئے، کس ارادے کے ساتھ کیے گئے، کتنا اخلاص تھا، سب کچھ جانتا ہے۔ پارہ نمبر 18 کا چوتھا ربع سورہ نور کی آیت نمبر 51 سے لے کر 64 تک ہے، اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 1 سے لے کر 20 تک ہے۔ عمل کے پوائنٹس نوٹ کر لیجئے۔ آیت نمبر 51 اور 52، ہمیں اپنا ہر فیصلہ قرآن و سنت سے کروانا چاہیے، صرف اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، صرف ایک اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کی نافرمانی کے ہر کام سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 53 سے لے کر 55 تک، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی دین اسلام پر عمل کریں اور اسلامی شریعت کو اپنے ملک میں نافذ کریں۔ اس سے امن آئے گا، خوف، غلامی اور ملوکیت جو ہے وہ، یعنی غلامی، جو لوگوں کو غلام بنایا جاتا ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 56، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ آیت نمبر 58 اور 59، ہمیں اپنے بچوں کو اور گھر کے ملازمین کو بتانا چاہیے کہ فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کو آرام کرنے کے وقت اور عشاء کے بعد بڑوں کے کمروں میں اجازت لے کر داخل ہوں۔ آیت نمبر 60، جو بڑی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں ان کو رخصت ہے کہ وہ جو پردہ جیسے برقع ہو گیا، بایا ہو گیا، اس کی بجائے بڑی چادر لے لیا کریں، اور اگر وہ اس رخصت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہی ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آیت نمبر 61، معذوروں کا سارے معاشرے پر حق ہوتا ہے، وہ کسی کے بھی گھر سے کچھ لے کر کھا پی سکتے ہیں، اور جو معذور نہیں ہوتے، عام لوگ، وہ اپنے ماں باپ اور اپنے قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کے گھروں سے کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں۔ آیت نمبر 62، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا جا رہا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی ذمہ داری دی ہو یا کسی مجلس میں کوئی بیٹھا ہو، اگر وہاں سے جانا چاہے یا اس ذمہ داری کو کچھ وقت کے لیے وہ اس سے رخصت چاہتا ہو تو اجازت لے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں تو ان کی بات مانیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چاہیے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہاں ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں مل کے یا ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، ہمیں ان کے لیے کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 64، اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، ہمیں بھی ہر کام یہ سوچ کر کرنا چاہیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا چاہیے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 1، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لے کر آگے چلیں اور اللہ کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ آیت نمبر 2 اور 3، ہمیں ہر طرح کے شرک سے، بدعات سے، گمراہیوں سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 4 سے لے کر 9 تک، ہمیں قرآن کو یقین کے ساتھ لینا ہے اور اس کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے اور ہر سنت پر بھی عمل کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہے اور ان جیسا اخلاق اور کردار اپنانا ہے۔ آیت نمبر 11 سے لے کر 19 تک، ان آیات میں زیادہ تر قیامت کے دن اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اس دن جو لوگوں کے من گھڑت معبود ہوں گے وہ کسی بھی کام نہیں آئیں گے، بلکہ وہ الٹا اس دن الزام لگا رہے ہوں گے اور اپنے ان مشرکین کی عبادت کو بھی جھٹلا رہے ہوں گے۔ لہٰذا آج ہمیں ایمان لانا ہے، اخلاص کے ساتھ ہر عمل کرنا ہے، آخرت کے لیے قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا ہے، تاکہ اس دن کی بڑی گھبراہٹ سے اور اس دن کے پچھتاوے سے بچ سکیں۔ آیت نمبر 20، ہمیں دین کے راستے میں آنے والے مصائب اور جو بھی مشکلات ہوتی ہیں ان پر صبر کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔